اچھا ویسے آن ایئر میں کروں جیسے بات، میری 3 بھابھی ہیں تو میری امی کو بہت عادت ہے کمنٹس دینے کی. ہر ایک کو نا ایک عادتاً یہ پوری فیملی میں پتہ ہے. تو ایک بھابھی ذرا بہت اچھی سوفسٹیکیٹڈ نہیں آئی تو بیچاری سمپل کپڑے پہنتی تھی تو میری امی نے کہنا اینو نہیں پایا لایا سجدہ، اینو نہیں کچھ پتا. وہ بیچاری نے سب سے زیادہ اپنے آپ کو چینج کیا اور اتنے اچھے وہ کپڑے پہنتی ہے. تو میں نے کہا یہ آدھے پیسے تو امی آپ اس کے کپڑوں پہ ہی لگوا دیتی ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ فیملی کو بھی ان کو اچھا لگتا ہے کہ بھئی ہماری بہویں بیٹیاں خوبصورت لگیں. ایک طرف تو ایسا اسپیکٹ ہے، دوسری طرف میں نے اپنی کچھ فیملی میں دیکھا جو ذرا سمجھیں کہ سیالکوٹ سائڈ بھی نہیں، اس سے ذرا اندرون شہر کی طرف. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتی ہو؟ ایک لڑکی تھی اور اس کے بچے ہیں. تو وہ کہتی کچھ نہیں، بچے پالنے اور کیا کرنا ہے. تو میں نے سوچا اس کی تو لائف میں کوئی مقصد ہی نہیں ہے. یعنی اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے دین کے لیے کچھ کرنا ہے، میں نے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے، یا میرے لیے کوئی سوشلی بھی کچھ کرنا چاہیے. اسے صرف یہ پتا ہے کہ بچے پالنے اور کپڑے پہننے اور گھر دیکھنے، دیٹس اٹ. تو بیسیکلی میں جو سمجھتی ہوں، کیونکہ آپ کو پتا ہے میں سپر وومن فورم بھی چلاتی ہوں، کہ یہ ایجوکیشن ہمیں اسکول سے ملنی چاہیے. ہمارے اسکول ہمیں خراب کرتے ہیں. جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں ہمارے فینسی ڈریس شو ہوتے ہیں، ہر فرائیڈے کو ہمیں کپڑے پہننے کے لیے بلایا جاتا ہے. ابھی میں اپنے بچوں کو، اپنے بھتیجوں کو دیکھتی ہوں تو ہمیں چھوٹے ہوتے سے ہر فرائیڈے کو ماؤں کو ٹینشن پڑی ہوتی ہے کہ ان کو نیا سوٹ بنا کے بھیجنا ہے کیونکہ فرائیڈے ہے. آپ دیکھیں ہم نے خود اپنے بچوں کو ایک ایسے اسکولوں میں داخل کراتے ہیں جہاں پر ہمیں سکھایا جاتا ہے شو آف. بالکل ایسا ٹھیک ہے، تو وہیں سے گیم خراب ہو جاتی ہے. تو ہم نے اسکولوں کو اسکول سے پہلے اب تو ہم خود ہماری اتنی عادت میں یہ شامل ہو گئے. کل میرا بھتیجا وہ تیار ہوا تھا تو اتنی دیر میں دوسرا بھتیجا آ گیا تو میں نے اس کو بھی پہلے تعریف کی، لیکن جب دوسرا آیا تو میں نے اسے کہا ماشاء اللہ علی تم بہت پیارے لگ رہے ہو. تو وہ 4 سال کا بچہ کہتا ہے کہ آپ نے میرے بارے میں تو یہ بات نہیں کہی. تو I was worried کہ میں نے کہا ماشاء اللہ سب اللہ تعالیٰ نے سب کو خوبصورت شکل دی ہے، سب اچھے لگتے ہیں، لیکن بچے کو کیونکہ ہم نے سیلفی لینی ہے، پکچر لینی ہے، ہم خود بھی ایسے ہی ہیں، اللہ تعالیٰ سے اصلاح کر دے. لیکن بچہ اتنا کانشیس ہے، وہ اسکول سے پہلے اس عادت پہ پڑ چکا ہوا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں ہی اچھا لگ رہا ہوں اور میری ہی تعریف کریں. استاد یہ بچہ یہ چاہتا ہے آج. دیکھیں یہ سب کچھ تو ہے، اب تو دیکھنا یہ چاہیے کہ اس ساری صورتحال میں ہمیں کیا رول پلے کرنا ہے. اصل بات یہ ہے اس سوشل پریشر کو کم کرنے کے لیے جیسے فائزہ نے توجہ دلائی کہ اسکول میں جیسے فینسی ڈریسز ہوتے ہیں تو اسکول کے تھرو یعنی ڈریسز کی دوڑ میں جیسے ڈالا ہوا، اسی طرح اسکول کے تھرو اچھے ڈریسز اور سمپل ڈریسز کا بھی تو کمپٹیشن ہو سکتا ہے. اور یہ ہے کہ اس چیز کو بھی تو پروموٹ کیا جا سکتا ہے کہ آپ نئے پہننے کے بجائے جو آلریڈی ہیں تو ان کو جو ہے وہ رواج دیا جائے. اور یہ ہے کہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ کچھ چیزیں اس کے پازیٹیو پہلو بھی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کچھ لوگوں کو اتنا اچھا ڈریس اپ ہونا نہیں آتا تو اس کی وجہ سے ڈریس اپ ہونا بھی آتا ہے، یعنی یہ آبجیکٹیو بھی پورا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے جو نیگیٹو ایفیکٹس ہیں ان کو ضرور کور کرنا چاہیے. اور جیسے ایک ڈاکٹر کی بات زیادہ اثر کرتی ہے کہ جب کوئی ڈاکٹر کوئی چیز ایڈوائز کرے گا نا کہ یہ لے لیں. وہ مجھے یاد ہے جب کووڈ تھا تو وہ ایک ڈاکٹر صاحب بڑے فیمس ہوئے تھے جنہوں نے کچھ قہوے پینے بتا دیے تھے، تو ہر کوئی وہ چیز پہ اثر کرتا. تو آئی تھنک ڈیزائنر بھی جب کہے گا کہ نہیں لیس اسپینڈنگ کرو، مور ایفیشینٹ کرو، یا اچھا لگنا تو حق بھی ہے اور انسان کی نیڈ بھی ہے اور اس کو اچھا لگنا بھی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ میرا خیال میں آپ کا رول بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے اس کے اوپر بھی. لیکن پھر میرے سے خریدنے کون آئے گا؟ یہ بات دیکھیں میں جب بھی میرے پاس کلائنٹس آتے ہیں نا میں ان کو ہمیشہ گائیڈ کرتی ہوں. میرا دل ہوتا ہے کہ آپ کا ایک ڈریس کم از کم 2 سے 3 دفعہ ڈفرینٹ طرح سے بھی پہنا جائے. جیسے میں کوئی دوپٹہ بناؤں گی، بڑی امپورٹنٹ ہے بالکل. جیسے ابھی کیونکہ میں دیکھتی ہوں نا کہ اب لوگوں کی وہی جیسے ابھی آپ کو پہلے بتا رہی تھی کہ کوئی بندہ ذرا کم غریب ہو جائے یا کچھ اس کے حالات خراب بھی ہو جائے نا تو وہ اس طرح کا نہیں ہو جاتا جیسے کہ آپ کا ایک بالکل سفید پوش بندہ. ہر بندہ اپنے لیول میں تھوڑا سا نیچے ہوا ہے جیسے آج کل کے حالات چل رہے ہیں. تو جب وہ کہتے ہیں کہ ہماری اسپینڈنگ پاور، لوگ مجھے کہتے ہیں کھل کے کہتے ہیں ہماری اتنی ہے، تو میں انہیں کہتی ہوں ایسا ہم کلرفل دوپٹہ بنا لیتے ہیں جس کے ساتھ 2 سے 3 ڈریس بار بار آپ پہن سکو. مہندی ہے جیسے، تو میں ان کو گائیڈ کرتی ہوں کہ اگر ہم کلرفل 5-6 رنگوں والا دوپٹہ بنائیں تو ایک دفعہ تم اورنج سوٹ اس کے ساتھ پہن لینا، ایک دفعہ گرین پہن لینا، کسی فنکشن پہ پشواس بنا لینا تو بڑا لوگوں کو کلک کرتا ہے. تو میں بجٹ کنٹرول کا میں نے ایک پورا سیکشن بنایا ہوا ہے اور آپ حیران ہوں گی کہ میں بڑا مطلب کچھ چیزیں میں نے نئی انٹروڈیوس کرائی ہیں
کہ اگر کوئی ری یوز کرنا چاہے تو اس کا ہم نے ایک سیکشن بالکل علیحدہ کر دیا. اچھا. کیونکہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کیونکہ کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس کپڑے پڑے ہوتے ہیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کیا کریں. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ بے شک آپ ادھر رکھوا دیں, اور اگر کوئی ان کو لینا چاہیے, وہ لاکھوں روپے میں کپڑے, یہ بھی نہیں کہ ہزاروں میں, تو اگر کوئی لینا چاہیے تو آپ ہاف قیمت میں دے دیں, آپ کی الماری میں تو بالکل ختم ہی ہو رہے ہیں, کسی کے لیے وہ بالکل نہیں ہوں گے. بعض اوقات ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو مجھ سے کہتے ہیں کہ ہماری شادی ایک ہفتے میں ڈیسائیڈ ہوئی ہے, اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا, کیونکہ ماڈلنگ بھی تو ہوتی ہے, ماڈلز بھی پہنتے ہیں.